یہ بہتر ہے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گزشتہ جمعۃ المبارک جو رات کو بیان ہوا تھا، اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 تک بیان کیا جا چکا.
اور اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا اس میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب، یہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، اور یہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم کو، ان کے ماننے والوں کو اور ان کی آگے اولاد میں آل میں جو انبیاء کرام علیہ السلام آئے ان کے ماننے والوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی بنی اسرائیل سے یہ خطاب فرما رہا تھا جن کو عام طور پہ یہودی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے ان کو دین کے حوالے سے نصیحتیں فرمائیں، دعوت فکر دی کہ اللہ تعالی کی نعمتوں کو یاد کرتے رہو، اور جس چیز کا تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرتے رہو، اور حق کو باطل سے مت ملاؤ، اور جان بوجھ کر لوگوں سے حق کو مت چھپاؤ۔ یہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے یہ سب کلام فرمایا، اور اس سب کے بعد پھر اللہ تعالی نے ان کو اعمال صالحہ کی دعوت دی کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور اللہ رب العزت سے ہی ڈرتے رہو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ اس کی تفصیل گزشتہ جمعے گزر گئی۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو، مدد چاہو صبر سے اور نماز سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک یہ جو نماز ہے یہ بہت بھاری گزرتی ہے، بہت گراں گزرتی ہے، اور بہت دشوار اور مشکل گزرتی ہے ان لوگوں پر کہ جو اللہ رب العزت کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ تعالی جن کے دلوں میں اللہ رب العزت کا ڈر، خوف اور رب ذوالجلال سے محبت جن کے دلوں میں ہے، فرمایا ان پر یہ بہت لذیذ ہے، بہت چاشنی والی ہے، اور ان کے دلوں کا سکون اسی نماز میں ہے۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو، مدد چاہو۔ استعانت مدد چاہنے کو ہی کہتے ہیں، مدد حاصل کرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم مدد حاصل کرو، کس چیز سے؟
صبر سے، نماز سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا یہ معمول شریف تھا کہ حدیث میں بہت سے مقامات پر یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات گھر تشریف لائے تو پوچھا کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے، کچھ روٹی کا ٹکڑا یا کچھ اور چیز جس سے بھوک مٹائی جا سکے؟ تو عرض کی کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھوک کا غلبہ ہوا، زیادہ بھوک ستانے لگی، تو آپ سرکار علیہ السلام مسجد کے صحن میں تشریف لے گئے اور مسجد میں جا کر نماز میں مشغول ہو گئے، نماز کی ادائیگی میں لگ گئے۔ اور حدیث پاک راوی کہتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز میں مصروفیت نے بھوک کے غلبے کو ختم کر دیا۔ اور یہ اور بھی بہت سی روایات کہ جب کوئی پریشانی، اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج گرہن ہوا تو آپ نے نماز ادا فرمائی، حالانکہ وہ فرض نماز نہیں تھی، نماز ادا کی کہ یہ جو اللہ رب العزت کی نشانی ظاہر ہو رہی ہے، جو سورج کو گہن لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے، اس پریشانی سے ہمیں حفاظت عطا فرمائے۔ جب کوئی اور پریشانی لاحق ہوتی تو اس کے لیے بھی نماز ادا کی جاتی۔ تو نماز سے مدد حاصل کرنا، نماز سے استعانت حاصل کرنا، یہ انبیاء کا بھی طریقہ رہا ہے اور اولیاء کا بھی طریقہ رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ سفر میں تھے اور آپ کی ایک بڑی چہیتی اولاد تھی، بیٹا تھا۔ سفر میں آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا کا ہے انتقال کر گیا، بیٹا انتقال کر گیا۔ جب ان کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے سواری روکی اور نماز میں مشغول ہو گئے، نماز پڑھنے لگے۔ جب نماز، طویل نماز پڑھنے کے بعد، اور یہ فرض نماز نہیں تھی، ظہر عصر مغرب عشاء کی نمازیں نہیں تھی، بلکہ یہ نفلی نماز ہوتی تھی۔ تو طویل نماز پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوئے تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو بیٹے کی خبر سنائی گئی، تو آپ فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور بغیر بڑی طویل نماز پڑھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ بیٹے کی جدائی کی خبر جو ہے وہ دل پر بہت گرا گزری تھی، یعنی بڑا دل غمگین ہوا تھا، اور میں نے کوشش کی تھی کہ میں اس پر صبر کروں، میں اس پہ صبر کروں، لیکن دل کو سکون نہیں مل رہا تھا، چین نہیں مل رہا تھا۔ تو پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی کہ اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد حاصل کرو صبر سے، اور جب صبر کا دامن چھوٹنے لگے تو کہا نماز میں مشغول ہو جاؤ۔ تو اس لیے جب دل کو سکون نہ ملا، دل کو صبر نہ ملا، تو پھر میں نماز میں لگ گیا، اس لیے کہ ان اصحاب کی نماز بھی ایسی ہوتی تھی کہ نماز میں ان کے اور رب کے درمیان پھر کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے پھر ان کا جو ہے وہ انداز وہ ہوتا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جب میں نماز میں مصروف ہو گیا تو پھر میں یاد الہی میں مستغرق ہو گیا، اور پھر وہ یاد ایسی ہے کہ پھر اس میں کوئی اور یاد نہیں آتی، تو اس لیے میرے دل کو سکون ملا، راحت ملی۔ اس لیے فرمایا کہ نماز اور صبر سے کیا کرو،
مدد حاصل کرو کہ جب کوئی پریشانی آئے تو اس پہ صبر کرو، اور اگر صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ نماز ادا کرو، کہ نماز پڑھنے سے ایک تو دل کو سکون بھی ملے گا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ اس پریشانی کے اندر راحت کا سامان بھی فرمائے گا۔ اولیاء کاملین بزرگان دین کا طریقہ یہی ہوتا تھا کہ کوئی پریشانی آتی تھی، کوئی مصیبت آتی تھی، کوئی اگر اس قسم کا معاملہ ہوتا تھا تو وہ لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، لوگوں کے پیچھے نہ دوڑتے تھے، بلکہ وہ نماز پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، مصلی بچھاتے تھے، رب کی بارگاہ میں جاتے تھے، اور انہیں وہاں سے ہر پریشانی کا حل ضرور مل جایا کرتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا، آپ کے پاس چونکہ بیت المال والا مسئلہ تھا، لوگوں کو جو ہے وہ راشن، کھانے پینے کی غذائیں بیت المال سے ملا کرتی تھی، تو حضرت عمر کے پاس اکثر ایک شخص آ جایا کرتا کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے۔ تو ایک دن حضرت عمر چونکہ جلالی طبیعت کے مالک تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ تو ہر دوسرے تیسرے دن آ جاتا ہے کچھ نہ کچھ دینے کے لیے، تو جا کے قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ مطلب یہ تھا کہ یہ اتنی جو جلدی تیرے راشن ختم ہو جاتا ہے تو یہ کہیں بے برکتی تو نہیں ہے، قرآن پڑھ برکت ملے گی۔ تو وہ شخص لوٹا اور کئی دن تک واپس نہیں آیا۔ حضرت عمر کو احساس ہوا کہ کہیں میری بات اس کے دل پر گرا تو نہیں گزری، یعنی ناراض تو نہیں ہو گیا کہ وہ واپس لوٹ کر ہی نہیں آیا، حالانکہ انہوں نے تو نصیحتاً کہا تھا۔ تو انہوں نے اس شخص کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تم اس دن گیا تو واپس لوٹ کر ہی نہیں آیا کچھ دینے کے لیے۔ تو اس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے عمر، تم نے مجھے رستہ ہی ایسا بتایا تھا کہ مجھے اس رستے پر چلنے کی وجہ سے عمر کے دروازے سے مستغنی کر دیا گیا۔ یعنی تم نے کہا قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا کہ میں قرآن پڑھنے میں مشغول ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے دروازے سے ہی مستغنی کر دیا، اب عمر کے دروازے پر کچھ لینے کے لیے مجھے آنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ ان کا ایمان تھا، اعتقاد تھا، اور یقیناً اللہ رب العزت قرآن کے ذریعے، نماز کے ذریعے اللہ رب العزت ضرور برکتیں بھی عطا فرماتا ہے اور مصیبتوں کو بھی ٹال دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھے، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، جب پریشانی ہو نماز پڑھو، لیکن یہ نہیں کہا کہ جب پریشانی ہو تب ہی نماز پڑھو۔ میری بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ یہ نہیں فرمایا کہ جب پریشانی ہو تب ہی نماز پڑھو، اس کے علاوہ یہ ذہن میں رکھیں، نماز پریشانی کا حل ضرور ہے، لیکن پریشانی کے وقت ضروری نہیں ہے۔ یہ نماز اللہ کا حکم ہے، اس لیے پڑھنی چاہیے، اس لیے نہیں کہ جو ہے وہ ابھی پریشانی آئی ہے تو نماز شروع کر دو، اور جب پریشانی ختم، خوشحالی آئی، جب انسان آسودہ حال ہو گیا تو پھر کون رب، کون نماز، کون سی مسجد، کون سا سجدہ۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہ بنی اسرائیل کے سارے انداز تھے جو آگے آئیں گے، جن کو مثال کے طور پر امت کے سامنے رکھا گیا۔ جو اللہ تعالیٰ نے اتنا لمبا تذکرہ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا اور دیگر قوموں کا کیا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ وہ تو کئی سو سال پہلے گزر گئے، کئی ہزار سال پہلے گزر گئے بنی اسرائیل، ان کا انداز آج اس امت کو یاد دلانے کا کیا مقصد ہے؟ کیا فائدہ اس سے؟ فائدہ اس سے یہ ہے کہ ان کے سارے کرتوت گنوائے گئے، بتائے گئے، اور اس امت کو یہ سبق دیا گیا کہ انہوں نے جو جو حرکتیں کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کی نظر کر دیا، لہٰذا یہ تمہارے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے، اس سے بچ کر رہو، اس سے بچ کر رہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز اور صبر سے کیا کرو؟ مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بہت بھاری گزرتی ہے
مگر ان پر کہ جن کے دلوں میں خشیت ہے، جن کے دلوں میں خشوع ہے، جو اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ کیا ہے؟ راحت کا سامان ہے، سکون کا سامان ہے، سکون ہے۔ تو نماز کا دل پر بھاری گزرنا یہ منافق کی علامت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو نماز میں راحت ملتی ہے اور منافق پر یہ بہت بھاری گزرتی ہے۔ منافق اگرچہ مجبوراً آ کے نماز پڑھے گا، لیکن دیکھتا رہے گا کہ کب مسجد سے بھاگوں، سلام پھرے اور بھاگ جاؤں۔ یہ علامت ہے منافقین کی کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ مجبوراً نماز پڑھنے آتے تھے مسجد میں، مسجد نبوی شریف مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، لیکن جیسے ہی سلام پھرا اور بھاگتے تھے مسجد سے کہ یہ ان پر بھاری گزرتا تھا، عمل بہت دشوار گزرتا تھا۔ اور جو مومنین تھے جن کو اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی رہنا تھا، وہ خوشی اور خضوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ، سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے دل میں خشوع ہے، جن کو نماز میں سکون ملتا ہے، جن کو نماز میں راحت ملتی ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، فرمایا جن کو اس بات پہ یقین ہوتا ہے نا، جن کو اس بات کا پختہ یقین ہے کہ ہمیں جتنی بھی لمبی عمر مل جائے واپس کہاں جانا ہے؟ رب کے حضور جانا ہے، رب کے سامنے جانا ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں، کوئی ایسا جن نہیں کہ جس نے اپنے رب کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہو، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس بات پہ جس کا یقین ہو کہ اس نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، تو پھر اس کی نماز میں خشوع خود ہی پیدا ہوگا، اس کی نماز میں خشوع اور اس کے دل میں خشیت خود ہی پیدا ہوگی کہ میں نے ایک دن رب کے سامنے جانا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا، کیا منہ لے کے جاؤں گا؟ تو وہ اس کی پھر تیاری کرتا ہے، جس طرح آج دنیا میں تیاریاں ہوتی ہیں، امتحان ہوتا ہے، انٹرویو ہوتا ہے، نوکری کے لیے جانا ہے، تو لوگ پہلے سے تیاری کرتے ہیں، لباس بھی اچھا ہو، ذرا ڈھنگ بگ بھی اچھا ہو، کلین شیف بھی ہو، ذرا چمکتا دمکتا جو ہے وہ نظر آؤں، اور تاکہ جو سامنے والا جو انٹرویو کرنے والا ہے وہ مجھ سے کیا ہو جائے، متاثر ہو جائے اور مجھے فوراً کیا کرے، نوکری دے دے۔ تو اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ آنر کے سامنے جانا ہے، انٹرویو دینا ہے، تو میں پہلے سے تیاری کروں۔ تو رب کے سامنے وہاں بھی جانا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ جن کو یقین ہے کہ اپنے رب سے ملنا ہے، تو وہ ان کے ہاں کیا ہوتا ہے، دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے، خشوع پیدا ہوتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی نماز ادا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور فرمایا کہ اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، اور کہیں بھی نہیں جانا، بھلے کچھ بھی کرتے رہو دنیا میں، لوٹ کے کہاں جانا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف ہی جانا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، پہلے بھی اللہ نے فرمایا تھا اے بنی اسرائیل ہماری نعمتوں کو یاد کرو کہ جو ہم نے تم پہ انعام فرمایا تھا، اور ان نعمتوں کو یاد دلانے کے بعد اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے عہد کو پورا کرو۔ رب ذوالجلال نے پھر فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، فرمایا اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، میں نے تم پر کیا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ اس سارے زمانے میں نے تمہیں بڑائی والا، فضیلت والا، افضل بنایا۔ یہ جو آگے جو تذکرہ چل رہا ہے، اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت اور آپ کے ساتھ جو بنی اسرائیل نے جو کرتوت کیے، جو کارنامے سر انجام دیے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اب ان کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ پہلے تو ان کو نصیحت کرتا رہا، پہلے ان کو
نعمتیں یاد دلا کر دین کی طرف بلاتا رہا. اب یہاں سے اللہ رب العزت اب ان کے باپ داداؤں کے کرتوت گنوائے گا. جو مدینے کے یہودی تھے اب ان کو اللہ رب العزت بتائے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تمہارے باپ داداؤں نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ کا جب دین لے کر حضرت موسیٰ ان کے پاس آئے تو انہوں نے کس طرح سے جھٹلایا، کس طرح دھوکہ دیا، کس طرح فریب کیا، کس طرح اللہ رب العزت کی آیتوں کا انکار کیا. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ آگے اس کی تفصیل بیان فرما رہا ہے، اور انشاءاللہ آج رات کو عشاء کے بعد اس سے آگے اس کو بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر